میرا نام ہے واجد اور میں یو کے سے بات کر رہا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جناب، جس کی عمر تقریباً 5 سال ہے۔ وہ رات کو سوتے اکیلے تو نہ ہی وہ سوتا ہے، اور سونے کے جب وہ سو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مار رہا ہے، میرے کو بوڑھی نظر آ رہی ہے، ایسا کہتا ہے۔ وہ اکیلا تو بالکل سوتا نہیں ہے۔ واجد بھائی، آپ نے یو کے سے کال کی اور اپنے بیٹے کا، شہزادے کا خواب بیان کیا ہے۔ 5 سال کا بچہ ہے۔ ویسے علم تعبیر کے حوالے سے بچوں کے خواب کی تعبیر عموماً بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ بچہ نہ تو خواب پوری طرح سمجھتا ہے اور جو دیکھے اسے صحیح طور پر بیان بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ نے کوئی خواب بیان کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے بچے کی کیفیت بیان کی ہے کہ بچہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو تعبیر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، بچے کا خواب میں یا نیند میں ڈر جانا، یہ بسا اوقات بیداری میں اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کا اثر بھی نیند پر پڑتا ہے۔ مثلا خواب میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، تو اب حقیقی اس کی جو زندگی ہے جو جاگ کر گزرتی ہے، ان اوقات پر غور کریں کہ ان اوقات میں مثلا اسکول جاتا ہے تو اسکول میں یا ٹیوشن میں یا گھر پر کوئی بچہ اس پر ظلم تو نہیں کرتا، کوئی اسے مارتا تو نہیں ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اس پر زیادتی تو نہیں کرتے، یا گھر کے دیگر افراد کوئی اس پر زیادتی تو نہیں کرتے، یا وہ کوئی سوال کرے اسے ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں، ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ وہ خوف میں تو مبتلا نہیں رہتا، کیونکہ جو بچہ خوف میں مبتلا رہے گا وہ خواب میں، نیند میں اس کو ایسے مناظر نظر آئیں گے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یا جو بچہ اسکول میں اس کا ٹیچر یا کلاس فیلو یا دوسرے بچے اس پر ظلم کرتے ہوں گے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں گے، خواب میں اس کے ساتھ اس قسم کی کیفیت ہونا یہ ایک حقیقی عمل ہے۔ اگر ایسا ہے، آپ غور کر لیجئے، اگر ایسا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسکول میں جا کر ان کے اساتذہ سے، ان کے ٹیچر سے ملیں اور اس بات کی تحقیق کیجئے کہ میرے بچے کے ساتھ آیا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، والدین کا برتاؤ بھی اچھا ہے، بہن بھائیوں کا برتاؤ بھی اچھا ہے اور اسکول کی فضا بھی بہت اچھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ خواب آتا ہے تو بسا اوقات یہ جو جنات ہیں یہ بھی بچوں کو ڈراتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا بچہ سوتا ہے یا جہاں آپ لوگ سوتے ہیں وہاں اپنے سرہانے، شجرہ قادریہ، رضویہ، طاریہ، یہ اپنے سرہانے رکھیں۔ جب بچہ سو جائے تو اس کے سونے کے بعد اس کے قریب جا کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پوری سورہ مبارکہ پڑھ کر اس طرح پڑھیں کہ اس کے کان میں آواز پہنچ جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ وظائف جو میں نے عرض کیے، اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ وہی ہے کہ اس کی بیداری والی زندگی پر غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کا ورد کریں، تو اگر کوئی جنات والا معاملہ ہوگا، کوئی تنگ کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور ان اوراد کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر ایسا معاملہ رہے تو آپ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ قادریہ رضویہ ملتا ہے، اسے حاصل کر لیں۔ پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ بچے کے ڈر جانے کا تعویذ لے لیجئے اور وہ تعویذ اپنے بچے کو پہنائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے قریب میں، آپ کی پہنچ میں تعویذات عطاریہ کا بستہ، تعویذات عطاریہ کا اسٹال نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ پر اپنا مسئلہ، اپنا پوسٹل ایڈریس یہ دے کر آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت dawatIslami.net، اسے وزٹ کیجئے، اور اسے وزٹ جب آپ کریں گے تو اس میں ایک آپشن ہوگا تعویذات عطاریہ کا، اس پر آپ جائیں گے، وہاں اپنا مسئلہ لکھیے، اپنا نام، بچے کا نام اور اس کی عمر، اپنا پوسٹل ایڈریس، یہ تمام چیزیں لکھ کر سبمٹ کر دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات عطاریہ فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر پر بھجوا دیے جائیں گے۔ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بھجوا دیا جائے گا، پینے کے تعویذات ہوں گے وہ بھی بھجوا دیے جائیں گے، پہننے کا تعویذ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ بھجوا دیا جائے گا۔ یہ صرف واجد بھائی کے لیے نہیں بلکہ ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہ ہمیں اس طریقے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کر تعویذات منگوا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ آئیے اگلی کال سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔